دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی سب سے پہلے تو اس میں کائنات سب سے بڑھ کر، جس کو جو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اس کو دیکھنے میں، اس پہ تدبر کرنے میں ہمارے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس آیت میں ایک اور سب سے بڑی نشانی کہ خود تمہارے اندر بھی، یعنی تم خود ایک بہت بڑی نشانی ہو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو تم، انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ اور اس میں بھی اگر ہم اپنے ہاتھ دیکھیں، اپنے ہر عضو کو دیکھیں اپنے جسم کے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی واقعی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اگر ہماری آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور کھلی ہوئی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہم خود ایک بڑی نشانیاں ہیں، ایک پورا کائنات میں ایک کھلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے یہ، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے، اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے، اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہوا، یہ کیسے ایک اندھیرے سے روشنی میں بدل گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جن کے اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس گناہ سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھاتا ہے، ان کو ہمارے سامنے، ہمارے موبائلز میں آنے والے بعض اوقات بہت سارے ایسی پوسٹ ہماری آنکھوں سے گزرتی ہیں، ہمارے لیے وہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز سے جو ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے لیے وہ نشانیاں ہوتی ہیں بہت بڑھ کر۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک نان مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے وہ بہت سارے مذاہب کو فالو کر رہا تھا، یعنی سب کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے، کون سا نہیں ہے۔ اس نے کرسچینٹی کو بھی جوائن کیا، اس میں اس کی ساری اسٹڈی کی، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے قرآن کو پڑھا، تو ایک مرتبہ وہ رات کو بیٹھا ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، کہ اگر میں صحیح راہ پر ہوں تو مجھے کوئی نشانی دکھا۔ تو اس ٹائم پر وہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے 3-4 دفعہ اس طرح سے کہا کہ مجھے کوئی نشانی دکھا اگر میں حق پر ہوں تو اللہ، وہ ایک طرح سے مایوس ہو گیا، اس کو کوئی نشانی نظر نہ آئی، تو وہ جا کر دوبارہ سے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگ گیا دوبارہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی اگلی آیت میں کیا تھا کہ کیا تم اپنے ارد گرد کائنات کی پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟